بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے مختلف مدار کہ ازل میں جب کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، زمین و آسمان، ہوا، پانی، عرش اور کرسی میں سے کوئی چیز بھی پیدا نہ کی گئی تھی، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بعد میں پیدا ہونے والی اس ساری کائنات کا پورا علم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ اور فیصلہ کیا کہ اس تفصیل اور ترتیب کے مطابق جو میرے علم میں ہے، میں عالم کو پیدا کروں گا اور اس میں یہ واقعات بھی پیش آئیں گے۔ الغرض آئندہ وجود میں آنے والے عالم کے متعلق جو تفصیل اور ترتیب اس کے ازلی علم میں تھی، تو اس نے ازل ہی میں طے فرمایا کہ میں اس سب کو وجود میں لاؤں گا۔ پس یہ طے فرمانا ہی تقدیر کا پہلا مرتبہ اور پہلا ظہور ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب پانی اور عرش پیدا کیے جا چکے تھے، مگر زمین و آسمان پیدا نہ ہوئے تھے، بلکہ حدیث نمبر 68 کی تصریح کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیری پہلی ازلی تقدیر کے مطابق لکھ دی تھی۔ پھر ہر انسان کی تخلیق جب رحم مادر میں شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر 3 چلے گزر جانے پر جب اس میں روح ڈالنے کا وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اللہ تعالیٰ ہی سے علم حاصل کر کے اس کے متعلق ایک تقدیری نوشتہ مرتب کرتا ہے، جس میں اس کی مدت حیات، اعمال، رزق اور شقاوت یا سعادت کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہ نوشتہ تقدیر کا تیسرا درجہ اور تیسرا ظہور ہے۔ پھر انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ اس کو کرتا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 70 میں فرمایا کہ سب انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔ پس یہ تقدیر کا چوتھا درجہ اور چوتھا ظہور ہے۔ اسی طرح مسئلہ تقدیر سے متعلق بعض شبہات کا ازالہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کو کم فہمی یا نا فہمی سے تقدیر کے متعلق جو شبہات ہوتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ان کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔ تو ان میں 3 اشکال جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ اول یہ کہ دنیا میں اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے، اگر یہ سب اللہ ہی کی تقدیر سے ہے اور اللہ ہی نے اس کو مقدر کیا ہے، تو پھر اچھائیوں کے ساتھ تمام برائیوں کی ذمہ داری بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ پر آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب سب کچھ پہلے سے من جانب اللہ مقدر ہو چکا ہے اور اس کی تقدیر اٹل ہے، تو بندے اسی کے مطابق کرنے پر مجبور ہیں، لہذا انہیں کوئی جزا سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اور تیسرا شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے جب وہ سب پہلے سے مقدر ہی ہو چکا ہے اور اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کسی مقصد کے لیے کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں آخرت کے کسی کام کے لیے محنت اور کوشش کیا ہے، یہ بھی پھر فضول ہوئی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا یہ تینوں شبہ تقدیر کے غلط اور ناقص تصور سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ کی تقدیر اس کے علم ازلی کے مطابق اور اس کا کارخانہ عالم میں جو کچھ جس طرح اور جس صفت کے ساتھ اور جس سلسلے سے ہو رہا ہے، وہ بالکل اسی طرح اور اسی صفت اور اسی سلسلے کے ساتھ اور اس کے علم ازلی میں تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر فرما دیا ہے۔ اور ہم میں سے جو شخص بھی اپنے اعمال اور افعال پر غور کرے گا، وہ بغیر کسی شک اور شبہ کے اس حقیقت کو محسوس کرے گا
اس دنیا میں ہم جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتے ہیں وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ ہر کام کرنے کے وقت اگر ہم غور کریں تو بدیہی اور یقینی طور پر محسوس ہوگا کہ ہم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ چاہیں تو اس کو کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ پھر اس قدرت کے باوجود ہم اپنے خودداد ارادے اور اختیار سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی فیصلے کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ پس اس عالم میں جس طرح ہم اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے تمام کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ازل میں اسی طرح ان کا علم تھا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر فرمایا اور اس پورے سلسلے کے وجود کا فیصلہ فرما دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اعمال ہی کو مقدر نہیں فرمایا، بلکہ جس ارادہ اور اختیار سے ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی تقدیر میں آ چکا ہے۔ گویا تقدیر میں صرف یہ نہیں کہ فلاں شخص فلاں اچھا یا برا کام کرے گا، بلکہ تقدیر میں یہ پوری بات ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادہ اور اختیار سے ایسا کرے گا، پھر اس سے یہ نتائج پیدا ہوں گے، پھر اس کو یہ جزا یا سزا ملے گی۔ الغرض ہم کو اعمال میں جو ایک گناہ خود اختیاری اور خودداری ارادیت جو حاصل ہوتی ہے، جس کی بنا پر ہم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی تقدیر میں ہے، اور ہمارے اعمال کی ذمہ داری اسی پر ہے، اور اسی کی بنا پر انسان کیا ہے؟ مکلف ہے، اور اسی پر جزا اور سزا کی کیا ہوگی؟ بنیاد ہے۔ بہرحال تقدیر نے اس خود اختیاری اور خود ارادیت کو باطل اور ختم نہیں کیا، بلکہ اس کو اور زیادہ ثابت اور مستحکم کر دیا ہے۔ لہذا تقدیر کی وجہ سے نہ تو ہم مجبور ہیں اور نہ ہمارے اعمال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی جن کے مقاصد کے لیے ہم جو کوشش اور جو تدبیریں اس دنیا میں کرتے ہیں، تقدیر میں بھی ہمارے ان مقاصد کو انہی تدبیروں اور کوششوں سے وابستہ کیا گیا ہے۔ الغرض تقدیر میں صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص کو فلاں چیز حاصل ہو جائے گی، بلکہ جس کوشش اور جس تدبیر سے وہ چیز اس دنیا میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے، تقدیر میں بھی وہ اسی تدبیر سے بدن ہو جاتی ہے۔ بہرحال جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ تقدیر اس اسباب کے ساتھ پورا سلسلہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ اس دنیا میں ہے۔ پس یہ خیال کرنا کہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور اس بنا پر اس عالم میں اسباب کوشش اور تدبیروں سے درست ہوتا ہے، اور اصل تقدیر کی حقیقت سے ناواقفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔